الغرب فی ضوء التحلیل النفسی، مغرب نفسیاتی تجزیے کی روشنی میں، مغرب یعنی یورپ نفسیاتی تجزیے کی روشنی میں۔ حلل یحلل تحلیل کے معنی ہوتے ہیں تجزیہ کرنا، اور نفسی سے مراد نفسیاتی، مغرب نفسیاتی تجزیے کی روشنی میں۔ ان دراست الحیات الغربیتی بما فیہا من متع و زخارف و آلام و مخاوف، مغربی زندگی کا مطالعہ، ان دراست الحیات الغربیتی مغربی زندگی کا مطالعہ، بما فیہا بشمول اس کے کہ اس میں جو پائی جاتی ہیں لذتیں اور زینتیں اور تکلیف اور اندیشے، لذتیں اور زینتیں اور تکلیف اور اندیشے، مغربی زندگی کا مطالعہ بشمول اس کے جو اس میں پائی جاتی ہیں لذتیں، من متعن، متعتن کی جمع متع کے معنی ہوتا ہے لذت، لذتیں، زخرفتن کی جمع زخارف کے معنی ہوتے ہیں ٹیپ ٹاپ کے، آرائشیں، اور وآلام اور تکلیف، و مخاوف اور اندیشے، و تحلیلها تحلیلا نفسیا اور ان کا نفسیاتی تجزیہ، اور اس زندگی کا نفسیاتی تجزیہ، مغربی زندگی کا مطالعہ اور اس کا نفسیاتی تجزیہ، و تحلیلها تحلیلا نفسیا اور اس کا نفسیاتی تجزیہ، توصلنا الی نتائج مہمہ ہم کو اہم نتائج تک پہنچاتا ہے، توصلنا الی نتائج مہمہ ہم کو اہم نتائج تک پہنچاتا ہے، لہا صلۃ کبیرۃ بالوضع الانسانی الحاضر والعالم المعاصر جس کا بڑا رابطہ ہے، بڑا تعلق ہے، لہا صلۃ کبیرۃ جس کا بڑا رابطہ ہے موجودہ انسانی صورتحال سے، وضع کے معنی ہوتے ہیں صورتحال کے، جس کا بڑا رابطہ ہے موجودہ انسانی صورتحال سے، والعالم المعاصر اور موجودہ دنیا سے، جس کا بڑا رابطہ ہے موجودہ انسانی صورتحال سے اور موجودہ دنیا سے، کما ان فیہا دروسا عظیمۃ للعالم الاسلامی الذی یتہیأ اليوم للعصوب والانطلاق للتعویض عما فاتہ عبر القرون الماضیۃ المتلاحقۃ۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس میں عظیم درس ہیں، کما ان فیہا اسی کے ساتھ ساتھ اس میں عظیم درس اور سبق ہیں، للعالم الاسلامی عالم اسلام کے لیے، عالم اسلام کے لیے عظیم درس ہیں، عظیم سبق ہیں، الذی یتہیأ اليوم جو آج تیار ہے، للعصوب انقلاب کے لیے، وصبا کے معنی ہوتا ہے اچھلنا، لیکن انقلاب کے لیے، والانطلاق اور تحریک کے لیے، انقلاب کے لیے اور تحریک کے لیے جو تیار ہے، الذی یتہیأ اليوم للعصوب والانطلاق جو آج تیار ہے انقلاب کے لیے اور تحریک کے لیے، للتعویض عما فاتہ بدل کے طور پر، عوض یعوض تعویض کے معنی ہوتے ہیں بدل کے طور پر اس کے جو اس سے فوت ہو گیا ہے، جو اس سے چھوٹ گیا ہے، بدل کے طور پر اس کے جو اس سے فوت ہو گیا ہے، بدل کے طور پر اس سے جو اس کے فوت ہو گیا ہے، عبر القرون الماضیۃ المتلاحقہ مسلسل گزشتہ صدیوں کے دوران، مسلسل
گزشتہ صدیوں کے دوران، عبر کے معنی ہوتے ہیں دوران، القرون الماضیہ گزشتہ صدی، متلاحقہ مسلسل، مسلسل گزشتہ صدیوں کے دوران، وَأَخَذَ يُبْصِرُ نَهَارَهُ السَّاطِعَ، اور وراء السحب الداکنة والدخان الصاعد من الفتن والثورات والتطورات وإن لم تتبين معالمه وتباشره بوضوح، اور دیکھنے لگا ہے، عالم اسلامی کی طرف فائل ہے اس کا، جو عالم اسلامی تیار ہے انقلاب کے لیے اور تحریک کے لیے، وَأَخَذَ يُبْصِرُ نَهَارَهُ، اور اپنے دن کو دیکھنے لگا ہے، الساطع معنی ہوتے ہیں چمکدار، روشن، اور اپنے روشن دن کو دیکھنے لگا ہے، وراء السحب الداکنة، کالے بادلوں کے پیچھے، داکنہ کالے بادلوں کے پیچھے، اور اپنے روشن دن کو دیکھنے لگا ہے کالے بادلوں کے پیچھے، والدخان المتصاعد، اور اٹھتے ہوئے دھواں کے پیچھے، اٹھتے ہوئے دھواں کے پیچھے، کالے بادلوں کے پیچھے اور اٹھتے ہوئے دھواں کے پیچھے، من الفتن والثورات والتطورات، فتنوں کے، انقلابات کے، تغیرات کے، فتنوں کے، انقلابات کے اور تغیرات کے، تطورات کے معنی ہوتے ہیں تبدیلیاں اور تغیرات، فتنوں کے، متصاعد معنی ہوتے ہیں اٹھتے ہوئے، والدخان المتصاعد، اور اٹھتے ہوئے دھواں کے پیچھے، یعنی فتنوں اور انقلابات اور تغیرات کے، وَإِن لَّمْ تَتَبَيَّن مَعَالِمُهُ وَتَبَاشِيرُهُ، اگرچہ اس کے نقوش ظاہر نہیں ہوئے ہیں، معلوماتن کی جمع معالم کے معنی ہوتے ہیں نقوش کے، اگرچہ اس کے نقوش ظاہر نہیں ہوئے ہیں، وَتَبَاشِيرُهُ، اور اس کی کرنیں نمایاں نہیں ہوئی ہیں، تباشیر کا مطلب کرنیں، اس کی کرنیں نمایاں نہیں ہوئی ہیں، بوضوح، پوری وضاحت کے ساتھ، اگرچہ اس کی کرنیں اور اس کے نقوش نمایاں نہیں ہوئے ہیں وضاحت کے ساتھ۔ ان الحیات الغربیۃ لیست ولیدۃ المصادفۃ ولا مفقودۃ النسب، ایک مرتبہ اور پڑھ دیتے ہیں، اوپر کا پیراگراف ترجمہ کر دیتے ہیں کہ مغربی زندگی کا مطالعہ بشمول اس کے کہ جو اس کے اندر لذتیں پائی جاتی ہیں، آرائشیں پائی جاتی ہیں، تکلیفیں اور اندیشے پائے جاتے ہیں، اور اس کا نفسیاتی تجزیہ ہم کو اہم نتائج تک پہنچاتا ہے، جن کا گہرا تعلق ہے، جن کا بڑا تعلق ہے موجودہ انسانی صورتحال سے اور موجودہ دنیا سے۔ اسی طرح اس کے اندر عظیم درس ہے عالم اسلام کے لیے، جو آج تیار ہو رہا ہے انقلاب کے لیے اور تحریک کے لیے، اس کے بدل کے طور پر جو اس سے فوت ہو گیا ہے مسلسل گزشتہ صدیوں کے دوران، اور وہ اپنے روشن دن کو دیکھنے لگا ہے کالے بادلوں کے پیچھے اور اٹھتے ہوئے دھواں کے پیچھے، یعنی فتنوں کے اور انقلابات کے اور تغیرات کے، وہ اگرچہ اس کے نقوش اور اس کی کرنیں واضح نہیں ہوئی ہیں نمایاں طور پر، اگرچہ اس کے نقوش اور اس کی کرنیں نمایاں نہیں ہوئی ہیں واضح طور پر۔ ان الحیات الغربیۃ لیست ولیدۃ المصادفۃ ولا مفقودۃ النسب، ولیدۃ المصادفہ کہتے ہیں اتفاقی چیز، اتفاقی طور پر کوئی چیز پیدا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ولید المصادفہ، اور مفقود النسب کہتے ہیں مجہول النسب کے۔ مغربی تہذیب کوئی اتفاقی ایجاد نہیں ہے اور نہ ہی مجہول النسب ہے، ولیدتاً مصادفہ، مصادفہ کہتے ہیں اتفاق، مغربی تہذیب کوئی اتفاقی وجود نہیں ہے یا اتفاقی ایجاد نہیں ہے، وجود زیادہ بہتر ہے کہ مغربی تہذیب کوئی اتفاقی وجود نہیں ہے اور نہ ہی وہ مجہول النسب ہے، بل انہا قامت علی تقالید و اصول و مبادئ و تاریخ، بلکہ وہ روایتوں پر قائم ہے، قامت علی تقالید، تقلید کی جمع تقالید کون ہوتے ہیں؟ روایتیں، رسومات اور روایتیں،
بلکہ وہ روایتوں پر قائم ہے، اصول پر قائم ہے اور بنیادوں پر قائم ہے۔ مبدا کی معنی بنیاد، بنیادوں پر قائم ہے اور تاریخ پر قائم ہے، بلکہ وہ روایتوں اور رسومات پر قائم ہے، اصول و قواعد پر قائم ہے اور بنیادوں پر قائم ہے اور تاریخ پر قائم ہے۔ وانتمت الى الحضارۃ الرومیۃ وورثتها خلقیا وفکریا، انتما من ہوتا ہے منسوب ہونا، اور اس کی نسبت رومی تہذیب کی طرف ہے، اس کی نسبت رومی تہذیب کی طرف ہے۔ وورثتها، اور اس کی وہ وارث ہوئی ہے اخلاقی اور فکری لحاظ سے، اور اس کی وہ وارث ہوئی ہے اخلاقی اور فکری لحاظ سے۔ وَلَهَا مُقَوَّمَاتٌ وَنَظَرِيَّاتٌ خاصہ، اور اس کی اصول ہیں اور اس کے خاص نظریات ہیں۔ مقومات، اس کے خاص اصول ہیں اور خاص نظریات ہیں۔ لا يمكن اہمالها والاعراض عنها، جن سے بے توجہی برتنا، اہمال یہمل اہمال مانتے ہیں بے توجہی برتنا، بے رغبتی برتنا، جن سے بے توجہی برتنا اور جن سے اعراض کرنا ممکن نہیں ہے۔ لا يمكن، ممکن نہیں ہے جن سے بے توجہی برتنا اور جن سے اعراض کرنا۔ وَنَحْنُ فِي مَوْقِفِ الدِّرَاسَةِ النَّزِيهَةِ وَالتَّحْلِيلِ النَّفْسِيِّ الْخَالِصِ، جن سے بے توجہی برتنا اور جن سے اعراض کرنا ممکن نہیں ہے، اور حال یہ ہے کہ ہم صاف و شفاف مطالعے کے موقف میں ہیں۔ نزیہہ کہتے ہیں صاف و شفاف، ہم صاف و شفاف مطالعے کے پوزیشن میں ہیں۔ موقف کو مانا تھا پوزیشن کے، اور صاف و شفاف مطالعے کی پوزیشن میں ہیں اور خالص نفسیاتی تجزیے کی پوزیشن میں ہیں، خالص نفسیاتی تجزیے کی پوزیشن میں ہیں۔ مغربی تہذیب کوئی اتفاقی وجود نہیں ہے اور نہ ہی وہ مجہول النسب ہے، بلکہ وہ ایسی روایتوں اور اصول اور بنیادوں اور تاریخ پر قائم ہے، اور وہ منسوب ہے رومی تہذیب کی طرف، اور اس کو وہ وارث ہوئی ہے اخلاقی اور فکری لحاظ سے، اور اس کے اصول ہیں اور اس کے نظریات ہیں جن سے اغماض برتنا یا جن سے بے توجہی برتنا اور اعراض کرنا ممکن نہیں ہے، جبکہ ہم پاکیزہ مطالعے اور صاف ستھرے مطالعے کے پوزیشن میں ہیں اور خالص نفسیاتی تجزیے کے پوزیشن میں ہیں۔ ان الصراع الطویل بین العلم والدین وبین الکنیسۃ والبلاط دفع اوروبا دفعا قویا للاخذ بالاسباب المادیۃ فی حیاتها بل التفانی فیہا۔ طویل کشمکش، صراع الطویل، طویل کشمکش، علم اور دین کے درمیان، سائنس اور مذہب کے درمیان طویل کشمکش، متنوع چاہتے ہیں، سائنس اور مذہب کے درمیان طویل کشمکش، وبین الکنیسۃ والبلاط، اور کلیسا اور حکومت کے درمیان۔ بلاط مانے ہوتے ہیں محل کے، تو کلیسا اور محل کے درمیان، علم اور دین کے درمیان، یعنی سائنس اور مذہب کے درمیان اور کلیسا اور حکومت کے درمیان کشمکش، لمبی کشمکش نے یورپ کو آمادہ کیا پرزور، دفع اوروبا دفعا قویا، یورپ کو پورے پرزور طور پر آمادہ کیا۔ علم، مذہب اور سائنس کے درمیان اور کلیسا اور حکومت کے درمیان طویل کشمکش نے یورپ کو آمادہ کیا پرزور انداز میں الی الاخذ بالاسالیب المادیہ فی حیاتی، اپنی زندگی میں مادی اسباب کو اختیار کرنے پر، اپنی زندگی میں مادی اسباب کو اختیار کرنے پر، بل التفانی فیہا، بلکہ اس کے اندر مر مٹنے پر، تفانہ کے معنی ہوتے ہیں مر مٹنا، بلکہ اس کے اندر مر مٹنے پر یورپ کو آمادہ کیا پرزور انداز میں اب اس کی زندگی کے اندر مادی اسباب کے اختیار کرنے اور بلکہ اس کے اندر مر مٹنے پر۔ وظلت هذه النزعة تقوى على مر الايام، اور یہ رجحان طاقتور ہوتا رہا مرور زمانہ کے ساتھ، مرور معنی ہوتے ہیں گزرنا، اور یہ رجحان، نزع کے معنی ہوتے ہیں رجحان کے،
یہ رجحان کمزور طاقتور ہوتا رہا مرور زمانہ کے ساتھ، حتیٰ آل بها الامر الى ما نراها علیہ اليوم، یہاں تک کہ معاملہ یہاں تک پہنچا جس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ حتیٰ آل بها الامر، بہا کی ضمیر اسی رجحان، یہاں تک کہ معاملہ اس رجحان کو لے کر یہاں تک پہنچا، اعلیٰ یعلو میں نے پہنچنا، یہاں تک معاملہ اس رجحان کو لے کر یہاں تک پہنچا جس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ وَكَانَ كُلُّ ذَلِكَ طَبِيعِيًّا وَوَاقِعًا لَا مُحَالَةَ، اور یہ چیزیں فطری تھیں، وَكُلُّ ذَلِكَ، یہ تمام چیزیں فطری تھیں، وَوَاقِعًا، اور بالکل صورتحال تھی، پیش آمدہ صورتحال تھی، یقیناً، لا محالہ معنی ہوتے ہیں یقیناً، واقعاً، اور صورتحال تھی، پیش آمدہ صورتحال تھی یقیناً۔ وَلَكِنَّهَا كَانَتِ النَّكْبَةَ الْأُولَى وَالْمَأْسَاةَ الْأُولَى، لیکن یہ پہلی مصیبت تھی اور پہلا المیہ تھا، لیکن یہ پہلی مصیبت تھی اور پہلا المیہ تھا۔ نقبہ کے معنی ہوتے ہیں مصیبت کے، بڑی مصیبت جو ہوتی ہے اس کو نقبات کے معنی ہوتے ہیں مصیبت کے، لیکن یہ پہلی مصیبت تھی اور پہلا المیہ تھا، پہلی ٹریجڈی تھی۔ وَالنَّكْبَةُ الثَّانِيَةُ بَدَأَتْ الْآن، اور دوسرا المیہ یا دوسری مصیبت اب شروع ہوئی ہے۔ وَالنَّكْبَةُ الثَّانِيَةُ، اور دوسری مصیبت اب شروع ہوئی ہے، بعد ان بلغت اوروبا اوج قوتها المادیہ، بعد اس کے کہ یورپ اپنی مادی طاقت کے اوج کمال کو پہنچ گیا، بلندی کے آخری سرے تک پہنچ گیا۔ بعد اس کے کہ یورپ پہنچ گیا ہے اپنی مادی طاقت کے اوج پر، یعنی اس کے کمال پر، بعد اس کے کہ یورپ پہنچ گیا ہے اپنی مادی طاقت کے اوج پر۔ وتجلت معالم هذه النكبة بوضوح في الحياة الأوروبية اليوم، اور اس مصیبت کے نقوش واضح طور پر ظاہر ہوئے یورپین زندگی میں آج۔ وتجلت معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، معالم کے معنی ہوتے ہیں نقوش کے، نقبہ کے معنی ہوتے ہیں مصیبت کے۔ اس مصیبت کے نقوش ظاہر ہوئے بوضوح، پوری وضاحت کے ساتھ، اس مصیبت کے نقوش ظاہر ہوئے پوری وضاحت کے ساتھ آج یورپین زندگی میں۔ بس one paragraph more. كانت النكبة الأولى نكبة لذيذة إذا صح هذا التعبير، یہ پہلی مصیبت بہت دلچسپ مصیبت تھی اگر یہ تعبیر صحیح ہو۔ پہلی مصیبت زیادہ دلچسپ، لذیذہ کے معنی ہوتے ہیں دلچسپ تھی، اذا صح هذا التعبیر، اگر یہ تعبیر استعمال کرنا صحیح ہو۔ نکبۃ شاب فج متحور لا یبالی بالاخطار، ایک کچے عجلت باز نوجوان کی مصیبت۔ نکبۃ شاب فج، فج معنی ہوتا ہے کچا، فج ایک کچے، متحور معنی ہوتا ہے عجلت باز، جلد باز نوجوان کی مصیبت۔ یہ پہلی مصیبت بڑی دلچسپ تھی اگر یہ تعبیر صحیح ہو، ایک کچے اور عجلت باز نوجوان کی مصیبت، لا یبالی بالاخطار، جو خطرات کی پرواہ نہیں کرتا ہے، جری جس کو کہہ سکتے ہیں، جرأت مند اور جری، جو خطرات کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ لقد كان فيها الحرارة والنشاط والتحمس والاندفاع والآمال والأحلام، اس مصیبت میں حرارت بھی تھی، سرگرمی بھی تھی، اور جوش بھی تھا، اور آمادگی بھی تھی۔ تحمس کے معنی ہوتے ہیں جوش کے، تحمس جوش کے، اور اندفاع کے معنی آمادگی۔ تو اس مصیبت میں حرارت بھی تھی، سرگرمی بھی تھی، جوش بھی تھا، والاندفاع اور آمادگی اور میلان بھی تھا، والآمال والاحلام، اور آرزوئیں اور تمنائیں بھی تھیں، آرزوئیں اور خواب بھی تھے۔ احلام کہتے ہیں خواب۔ كان فيها شوق رجل يريد ان يرتقي الى قمة عالية من الجبل، اس میں ایک آدمی کا شوق بھی تھا۔ كان فيها شوق رجل، اس میں ایک آدمی کا شوق بھی تھا جو پہاڑ کی بلند چوٹی پر چڑھنا چاہتا تھا۔
یرید ان یرتقی چاہتا تھا کہ وہ چڑھے الی قمۃ عالیۃ بلند چوٹی تک من الجبل پہاڑ کی بلند چوٹی تک چڑھنا چاہتا تھا۔ اس میں ایک آدمی کا شوق بھی تھا جو چاہتا تھا کہ چڑھے پہاڑ کی بلند چوٹی، قمہ کے معنی ہوتے ہیں چوٹی، بلند چوٹی تک۔ آج کل کہتے ہیں مؤتمر القمہ، چوٹی کانفرنس، کوئی بہت بڑی کانفرنس ہو جس میں مختلف ملکوں کے لوگ ہوں، عالمی کانفرنس ہو تو کہتے ہیں مؤتمر القمہ، چوٹی کانفرنس۔ وہ یتوہم اور وہ سمجھتا ہے ان فیہا معین الحیات الخالدہ کہ اس کے اندر دائمی زندگی کا سرچشمہ ہے، اس کے اندر دائمی زندگی کا سرچشمہ ہے، اور وہ اہم میں ہے کہ اس کے اندر دائمی زندگی کا سرچشمہ ہے التی طالما تغنی بها الشعراء فی الشرق والغرب، جس میں اکثر و بیشتر شعراء نے نغمہ سنجی کی ہے مشرق و مغرب میں۔ تغنی کے معنی ہوتے ہیں گنگنانا، تغنی بها نے نغمہ سنجی کرنا، جس میں دائمی زندگی کا سرچشمہ بھی ہے التی طالما تغنی بها الشعراء، جس پر اشعار کہے ہیں شعراء نے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہوا تغنی بها الشعراء، جس کو شعراء نے گنگنایا ہے، یعنی جس پر شعراء نے اشعار کہے ہیں مشرق و مغرب میں۔ فهو فی حنین دائم مستمر، تو وہ ہمیشہ جاری رہنے والے شوق میں ہوتا ہے۔ حنین کو بناتے ہیں شوق کے۔ فهو فی حنین دائم مستمر، تو جاری اور قائم رہنے والے ہمیشہ شوق میں رہتا ہے۔ لا یعرف للسہر والتعب مانا، جو شب بیداری اور تھکاوٹ کے معنی نہیں جانتا ہے۔ لا یعرف للسہر، سحر کے معنی ہوتے ہیں جاگنا، شب بیداری کرنا، رات جاگنا اور تھکاوٹ کے معنی نہیں جانتا ہے۔ ولا یحسب لہما حسابا، اور ان کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا ہے۔ ولا یحسب لہما حسابا، اور ان کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا ہے۔ ويندفع إليها اندفاع الحائم او المفتون، اور حائم کو معنی ہوتے ہیں عاشق زار، ایسا آدمی ہو جو سرگرداں پھر رہا ہو، اور مفتون کہتے ہیں مجنون کے۔ ويندفع إليها، اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے جیسے ایک عاشق زار مائل ہوتا ہے، عاشق زار کے مائل ہونے کی طرح اور مجنون شخص کے مائل ہونے کی طرح۔ ويندفع إليها، اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے عاشق زار کے مائل ہونے کی طرح، اب المفتون یا مجنون، بأيكم المفتون، کون کس پر جنون ہے، تو مجنون شخص کے مائل ہونے کی طرح۔ وهذه كانت حالة أوروبا تماما طوال هذه الحقبة من الدهر، یہی یورپ کی مکمل حالت تھی۔ هذه كانت حالة أوروبا، یہی یورپ کی حالت اوروبا پڑھ لیں گے۔ هذه كانت حالة أوروبا، یہی یورپ کی مکمل حالت تھی طوال هذه الحقبة من الدهر، زمانے کے اس مرحلے میں، زمانے کے اس طویل مرحلے میں۔ حقبہ کہتے ہیں مرحلہ، زمانے کے اس طویل مرحلے میں یورپ کی یہی حالت تھی۔ الغرب فی ضوء